جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ریشنل ایموٹیو تھیراپی. یہ تھیراپی البرٹ ایلس نے دی تھی، اور یہ تھیراپی واقعی اگر دیکھا جائے نا تو اس کو بہت زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے، اور اس کا بہت زیادہ رزلٹ بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہیں بہت پازیٹیو رزلٹ اس کے آئے ہیں، اور بہت سی کوگنیٹیو پرابلمس کو انہوں نے ریشنل ایموٹیو تھیراپی کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا ہے. ایکچولی ہے کیا ریشنل ایموٹیو تھیراپی؟ ان کے بقول یہ ہے کہ ہمارے اتنے ارریشنل تھاٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار انسٹنس ایک وہ یہ دیتے ہیں کہ جو نیڈ فار سوشل اپروول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اتنا ارریشنل تھاٹ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اس پہ لگا دیں تو یہ فروٹ لیس ہی رہے گا، کیونکہ لوگ کبھی بھی 100% آپ کو پروف نہیں کریں گے. ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، اپنی سوشلائزیشن ہے، تو وہ کیوں آپ کے مطابق ہوں گے؟ وہ آپ کو پسند کرے نہ کرے، وہ اس میں بالکل ان کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہے. تو لیکن جو لوگ سوشل اپروول کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور مور آفن وہ لوگ جو ہے وہ اینکشس رہتے ہیں. دوسرا جو ارریشنل تھاٹ ہمارا یہ آتا ہے کہ پیپل ول ریئیکٹ دا وے وی لائک. دیکھیں وہ کیوں ہمارے مطابق ہوں گے؟ کیا ہم ان کے مطابق ہیں یا ہم ان کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو ہر بندے کی اپنی سوشلائزیشن ہے، اپنی براٹ اپ ہے، انہوں نے اس کے مطابق یہ کرنا ہے. تو وائی شوڈ وی سفر؟ کہ ہم کیوں پھر ان کی، اگر کوئی ہمارے ساتھ روڈ ہے تو ہم پورا ہفتہ یہ کیوں سوچتے رہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ تو کیوں کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر وہ البرٹ ایلس کی تھیری میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شوڈ اور مسٹ کا ورڈ تو اپنی ڈکشنری سے اب بالکل اس کو نہ کراس کر دیں، کیونکہ نہ اس کو اپنی اس میں اپنی کنورسیشن میں یوز کریں اور نہ ہی ان رائٹنگ یوز کریں، کیونکہ یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. ہونے کو تو بہت سی باتیں ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتی. تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بس اس کو آپ صرف لیٹ گو کریں. پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیڈ فار پرفیکشنزم ہے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جن لوگوں میں یہ پرفیکشنزم کی نیڈ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو ان کو تو پھر کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ آل دا ٹائم خود ہی اینکشس رہتے ہیں کہ وہ اپنے سے تھوڑا سا بھی کوئی بہتر دیکھ لیں. اگر آئی کیو لیول ہے تو جینیس سے جینیس لوگ دنیا میں موجود ہیں. ویلتھ کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، بیوٹی کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ بیسٹ ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقابل کوئی آئے یا ان سے آگے کوئی جائے. تو وہ پھر یہ بھی ان کی بہت ہی جو ہے وہ ارریشنل قسم کی تھاٹس ہیں، اور جس کو وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، آل دا ٹائم اسی میں رہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہوں اور ہماری پرفیکشنزم ہمارے ہر ایکٹ میں ہو. اور اگر کوئی بھی بزنس ہے تو اس میں وہ بہت ان کی پرفیکشنزم ہو، ان کے مقابل کوئی نہ آئے. تو یہ بات تو پھر ان کو تھرو آؤٹ دا لائف پریشان ہی رکھتی ہے. پھر البرٹ ایلس کا جو بہت بیسٹ پوائنٹ ہے نا، وہ مجھے بھی بہت، میں اس پہ ایگری کرتی ہوں، اور بہت وہ ویسے بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹنگ ایونٹ کچھ بھی ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہو گیا ہے یا بس اب اس پہ زندگی ختم ہو گئی ہے یا اس کے آگے کوئی ایسا نہیں ہے. زندگی میں ایک سے ایک اچھا چانس آپ کو ملتا ہے. لیٹ سے کہ آپ کا کوئی بہت ایسا موٹیو تھا، آپ کوئی کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کا ادھر فیلئر آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹریشن میں جا کے سب کچھ کرنا چھوڑ دیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں اور آگے آپ کچھ نہ کریں. یہ تو بالکل ہی ریشنل تھاٹ ہے نا کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ صرف ایک آپ کا جو ایونٹ ہے اس پہ آپ قربان کر دیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی میں انسان کو بہت سی اپرچونٹیز ملتی ہیں اور وہ اچھے سے اچھا پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، البرٹ ایلس کی یہ جو ہے ریشنل ایموٹیو تھیراپی، یہ بہت ہی زیادہ ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ میری کلینکل سیٹنگ میں نے اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اپلائی کی ہے اور اس کی بہت اچھے رزلٹس ہیں، بہت ہی. اور اس میں ہم 3 چیزوں کو مینیج کرتے ہیں نا. دیکھیں، سب سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کا کوگنیٹیو پیٹرن، کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ سوچیں گے ویسے ہی آپ کے ایموشنز بنیں گے اور ویسے ہی آپ کا بیہیویئر ہوگا. دیکھیں، ایک آپ کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا. 2 پرسن ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ ایک ہی انسیڈنس ہے، وہ کوئی بھی ان کا موٹیو تھا وہ فیلئر میں ہوا.
تو ایک جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ میں نے ایفرٹ کی تھی، بہت ایفرٹ کی تھی، نہیں ہوا تو چلے کوئی نہیں، زندگی میں اور بہت اپرچونٹیز آئیں گی، میں اور کچھ سوچتا ہوں، میں یہ ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا. جو ایموشنز ہیں نا وہ بہت آپٹیمزم میں چلے جائیں گے، ایک پلیزنٹ فیلنگز آنی شروع ہو جائیں گی، اور ان کا بیہیویئر ہوگا کہ وہ فوری فوکس کریں گے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے پازیٹیو اپروچ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریشنلائزیشن ہے. ریشنل موٹیو تھیراپی ہے کہ انہوں نے اپنی اس کو بھی مینیج کیا، جو ان کو فیلئر کو اپنی تھاٹس میں ہی چینج کر لیا. سارا آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی تھاٹس میں ہی ہے، وہ آپ کے تھاٹس تھنکنگ پیٹرن میں جو چیز جیسے رجسٹر ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے ایموشنز بنتے ہیں، اور ویسے ہی آپ پھر اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، بیہیویئر ویسے ہی دیتے ہیں. اب دوسرے پرسن کی ایگزامپل میں آپ کو دوں. انہوں نے فیلئر کا سنا، انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے اتنی ایفرٹ کی، اب مجھے کیا، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، میں تو فیلئر ہی ہوں گا، اب میں نے کچھ نہیں کرنا. اور فیلنگس کیا آئیں گی؟ ڈپریشن ہوگا، بہت زیادہ ان فیلنگز آئیں گی، ان پلیزنٹ فیلنگز آئیں گی، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اور بیہیویئر کیا ہوگا؟ بہت ہی لتھارجک ہو جائیں گے، ایسے بس بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں اب ہو سکتا، اور اپنے آپ کو بالکل ایسے سمجھیں گے جیسے کہ اب ان کے لیے زندگی ہی ختم ہو گئی ہے. اب آپ ان دونوں کو دیکھیں نا، دونوں نے کام کس پہ کیا؟ دونوں نے کام اپنا، ایک بندے نے پازیٹیو کیا، ایک نے نیگیٹیو کیا، اور کام کس پہ ہوا؟ آپ کے تھنکنگ پیٹرن پہ. سب کچھ آپ کی تھاٹس ہیں، آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہے، جو آپ کی سوچ ہے وہی آپ کا بیہیویئر ہے. جب تک آپ اپنی تھنکنگ پہ اپنے آپ کو پازیٹیو نہیں کرتے، آپ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہوتے ہیں، اور آپ کا بیہیویئر بھی بالکل جو ہے وہ ایسے لتھارجک سا ہو جاتا ہے، بالکل آپ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنی تھاٹس میں، اپنی تھنکنگ پیٹرن میں، اپنے کوگنیشنز میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹ دیتے ہیں. پازیٹیو تھاٹ، پازیٹیو تھاٹ جو ہے وہی زندگی ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹ دیتے ہیں، اتنا ہی آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پلیزنٹ ہو جاتے ہیں، اندر ایک ویل بینگ آتی ہے، آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اور پھر بیہیویئر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے موٹیو پہ فوکس ہو جاتے ہیں، اور آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ فیوریبل بعد میں نظر آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو زیادہ اس میں انگیج کر لیتے ہیں. تو ویورز، جو مائنڈ ہے نا یہ 100% آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. مائنڈ گورنز دا باڈی. جس طرح آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، آپ پیسیمزم میں نہیں جاتے، آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت ریشنل ہے، بہت آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو پازیٹیو رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو رہیں. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا ہم اپنے مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنی ریلیجن کے ساتھ بھی اگر میں اس کو اٹیچ کروں، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اللہ پاک کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو رہیں اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں. اور اچھے کی امید تو رکھیں، لیکن ایفرٹ 100% کریں. ایفرٹ تو ہماری جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے نا. تو ایفرٹ کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اور کسی بھی انسیڈنس کو، کوئی بھی انسیڈنس ہو، وہ آپ کی ذات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ زندگی میں ایک موٹیو فیلئر ہوا ہے تو آپ 10 اور اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 میں سے 2 فیلئر ہوئے ہیں تو آپ اور کئی راستے آپ کی طرف کھلیں گے. تو اپنے آپ کو کبھی بھی پیسیمزم میں نہ لے کے جائیں. جب آپ پیسیمزم میں جاتے ہیں